نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقہنا فی الدین اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کلمہ توحید پر مرتے دم تک زندہ رکھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہی فوت کرے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن رات اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ اس سے خطائیں ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا بنائے رکھے۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمایا، ہمیشہ موت کو یاد رکھنے والا اور موت کو یاد رکھ کر اس کی تیاری کروا لے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ کیا تیاری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے تیاری کروا لے، جو کچھ مرنے کے بعد کام آنے والا ہے وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاص اور احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ شورا آیت نمبر 30 سے 51 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنهم لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال آیت نمبر 30. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اولو جئتک کیا بھلا اگر میں لاؤں تیرے پاس بشیء چیز، مبین واضح چیز. تو یہ کب کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہم لوگ کل کیا پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا تھا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا، اگر کیا دھمکی دی تھی فرعون نے کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا، یعنی تمہیں ضرور قید کر دوں گا. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آؤں تو اس کے باوجود بھی کیا تم مجھے جیل خانے میں ڈال دو گے یا تم مجھے قید کر دو گے؟ تو اس نے کیا کہا، قولا فاتی، فرعون نے کہا بس لے آؤ اس کو، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. اور آگے کہا فَأَلْقَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کیا فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو اس نے ڈال دیا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ ثعبان أَصْدَہَ بن گیا، سوری مبین. یعنی جب فرعون نے کہا کیا تم اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، تم کیا دکھانا چاہتے ہو، یعنی فرعون نے یہ تکبر سے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ جو نشانی دکھانا چاہتے. ایسا نہیں تھا اس کے دل میں کہ اگر یہ نشانی دیکھ لیں گا تو پھر وہ مان جائیں گا، کیونکہ اس کو تو ماننا ہی نہیں تھا، ہے نا. بس وہ تکبر سے اس طرح سے کہا. اور پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا عصا ڈال دیا تو کیا بن گیا، ازدہ، سری ازدہ، یعنی ایک دم بڑا جو سانپ رہتا ہے وہ بن گیا، پیتھن جسے کہتے ہیں وہ بن گیا. پھر ونزا، اور پھر دوسرا معجزہ جو تھا، دوسری جو نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، عطا کی تھی، وہ کیا تھا، یعنی ایک تو یہ لاٹھی جب پھینکے تو ازدہ بن گیا، اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ونزا یدہ، اور اس نے کھینچا یدہ وہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ بیضاء، سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو گیا. یعنی سبحان اللہ، یہاں سے جو ہے وہ تبلیغ کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے کہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے دلیل سے بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہے وہ دکھایا، وہ بتایا، دلیل سے بات کی. اور پھر جب اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانا، یعنی ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ جو ہے آخری حجت کی طور پر پھر نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے جو معجزات رہتے نا، تو وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو معجزات دیتے ہیں نا کسی کو بھی، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ لاٹھی زمین پہ پھینکے تو وہ اژدہا بن گیا اور منہ کھول کر فرعون کی طرف لپکا. اور پھر اسی طرح جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ یعنی بالکل چمکدار، سفید چمکدار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ معجزات کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے سامنے عقل عاجز ہو جائے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی یعنی معجزے کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں، اور جس زمانے میں جو یعنی جس چیز کا زور رہتا ہے نا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس چیز کا زور تھا بتایا؟ ہر طرف کیا تھی؟ شاعری کا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ عطا کیا ہے؟ قرآن عطا. بالکل، قرآن مجید عطا فرمایا، سبحان اللہ، جو اتنے فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو اسی طرح جب بھی جس قوم میں بھی جو
یعنی انبیاء جہاں بھیجتے اللہ تعالیٰ، تو اس زمانے میں جس چیز کا زور رہتا نا تو اللہ تعالیٰ وہی معجزات انبیاء کو عطا کرتے تاکہ اس کے ذریعے یعنی لوگوں کو پتا چلے، لوگوں کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ یہ جو ہے وہ سچے نبی ہے۔ ادروائز کون مانے گا کہ یہ اگر صرف زبان سے وہ کہتے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی بات لے کر بھیجتا ہے تو کون مانتا تھا اگر معجزات نہیں دیتے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ صرف اور صرف نبیوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام میں کس چیز کا زور تھا؟ جادو کا۔ جادو کا زور تھا، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جادو کا معجزہ انہیں عطا کیا، سبحان اللہ۔ تو تاکہ اس کا مشاہدہ کرے، اور جادوگر انبیاء کرام کے یعنی جو جادوگر جو ہے اگر کتنے بھی بڑے جادوگر ہیں تو وہ جو ہے وہ یعنی معجزہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے معجزہ یہ دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا معجزہ دکھایا۔ اور یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے نا کہ دیکھیں یعنی پہلے تبلیغ کی انہوں نے، ابھی یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، جابر جو بادشاہ ہے سرکش، اور جابر بادشاہ جو کہ فرعون جو کہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ سمجھتا ہے، کہتا ہے، تو اس کے سامنے پہلے تبلیغ کی، اس کے بعد میں پھر مقابلہ کیا، ابھی جیسا آگے انشاءاللہ ہم لوگ آیت میں پڑھیں گے، ہاں اسی وقت بتاتے۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تبلیغ تو کرتے نہیں ہیں اور پھر لوگ دوسری قوموں کو باتیں کرتے ہیں بس، اور مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ پہلے تبلیغ کریں۔ دیکھیں کس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے جابر بادشاہ کے پاس بھی کیا کہہ کے بھیجا کہ بہت نرمی سے ان سے بات کرو۔ تو ہم لوگ کتنا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ہم لوگ کتنا بھیجتے ہیں، کتنا لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا۔ اور یہاں جو بات آئی نا کہ صعبان کی جو بات آئی تھی یعنی ازدا، تو یعنی کیا، یعنی آسا کا جو لکڑی کا جو سانپ بنا ہے، تو اس کے لیے قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف الفاظ آئے، جیسے صعبان یعنی بہت بڑا سانپ ہے نا ازدا، اور پھر اسی طرح جان اس کی بھی بات آتی ہے یعنی کہ پتلا پھرتیلا سانپ، پھر حیتن یعنی کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے سانپ کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسا جو ہے وہ لاٹھی جو تھی تو پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کی، اور پھر دیکھتے دیکھتے بڑا سانپ یعنی کہ اژدہا بن گئی۔ اور پھر آگے کی آیت میں ہے پھر آیت نمبر 34 میں دیکھیں، قول للملئی، اور اس نے کہا سرداروں سے، حولہ جو اس کے پاس آس پاس تھے، اننا بے شک ہاذا یہ لساحر علیم البتہ ایک جادوگر ہے، علیم ماہر جاننے والا۔ یعنی دیکھیں جب اس کے پاس فرعون کے پاس جب معجزہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے تھے، وہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی بجائے فرعون کیا کرنے لگا کہ کفر اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور سرکشی کی، اور پھر اس طرح سے الزام لگانا شروع کیا کہ یہ جو ہے وہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ جادوگر ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے دیکھیے، جادوگر ہے، اور پھر آگے کہتا ہے فرعون کہ یریدو اور چاہتا ہے کہ ان یخرجکم کے نکال دے تم کو من ارضکم تمہارے زمین سے بالسحر اپنے جادو کے ساتھ، فماذا تأمرون تو کیا کچھ تم مشورہ دیتے ہو، کیا یعنی تم حکم دیتے ہو۔ تو دیکھیے یعنی کہ فرعون اور درباری سبھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ان کے اوپر اثر ہوا تھا، اس کے اثر میں آ گئے تھے، امپریس ہوئے تھے، لیکن فرعون نے اس کے اثر کو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ معجزہ دکھایا تو انہوں نے دیکھے نا کہ اس نے دیکھا ہوگا فرعون نے کہ کس طرح سب درباری جو ہے وہ ایک دم سے دیکھنے لگے کہ کیسے ایک لاٹھی زمین پہ پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور وہ دوڑ رہا تھا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا
تو کس طرح سے سفید چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو یہ یعنی وہ اثر قبول کہہ رہے تھے. تو ویسے ہی فوراً سے اس نے کیا کیا, الزام لگانا شروع کیا. یعنی فرعون کی دیکھیے چالاکی دیکھیے اس کی, کہ وہ اثر کو یعنی جو لوگوں کے اوپر اثر ہو رہا تھا نا کہ معجزے کا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا, ان کی دعوت کا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے فوراً سے جو اس نے کیا کہا فرعون نے کہ یہ تو ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر خود اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو تم لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حالانکہ دیکھو وہ خود بادشاہ ہے, وہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا ہے, تو اگر رب ہے تو وہ کسی کا مشورہ لے گا. تو مگر یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کی کمزوری. تو تم کیا حکم دیتے ہو, تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ کسی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کی حکومت جادو کے بل پر ختم ہو؟ اگر جادو کے بل پر سب چلنے لگے تو دنیا میں کوئی باقی رہے گا؟ سب ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. سب یہی چلتا رہے گا کہ بس جادو کرے اور اور جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا, یعنی جادو بھی بعض اوقات جو کام کرتی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے, جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا تو جادو کا بھی کسی کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور ہم سب جادو کے بارے میں جانتے ہیں نا. اور یہاں جو جادو ہے وہ تو نظر بندی, یعنی یہ جو کرتب دکھاتے نا, جس طرح سے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے نا, کبھی دیکھے آپ لوگوں نے یہ جادو کے کھیل وغیرہ؟ کسی نے دیکھا ہے تو بتائیں کیا دیکھا ہے. ہم نے جو دیکھے وہ بھی ہم بتائیں گے, اگر آپ میں سے کوئی نہیں بتا رہا تو. کس طرح کے جادو دیکھے کہ جو جس میں نظر بندی کی جاتی ہے, یعنی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے, نہیں دیکھا کسی نے؟ جی میم دیکھا ہے, مطلب نہیں دیکھا ہے. کیا ایلوژنز رہتے ہیں, مطلب آنکھوں کو جیسے لگتا ہے آنکھوں کو کی حقیقت ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بندی ایلوژن رہتا ہے ایک طرح سے. اور وہ اس کو ہاتھ چالاکی, وہ انڈا نکلتا وہ سب دیکھے. میم ان کے ہاتھ کچھ ایسی چالاکی چیزیں ہوتی ہے نا. رہتی جس سے وہ چیز بتانے تو پہلے ایک ایک کرتے بھائی, سب ساتھ میں بولیں گے تو کیسے سمجھیں گا. آپ بتائیں کیا دیکھے تھے؟ میم ان کے پاس ایسی چیزیں رہتی ہیں جس سے ان لوگ کو جادو دکھاتے ہیں, پر وہ ایکچولی رہتے وہ ان کے ایزی وے سے کام کرنے والی چیزیں رہتی ہے, پر وہ دکھتی لوگوں کو جادو. ٹھیک ہے. سب سے ایزی جو ہے وہ رومال والا رہتا ہے. وہ رومال وہ لوگ باقاعدہ سلیوز میں رکھتے ہیں اور پھر ایک 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 ایسا نکالتے ہیں, تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے آتے ہیں. جی بالکل, یہ بھی رہتا میم ہے. وہ ہینڈ ٹرک بازو رہتی وہ ہے, ہاتھ چالاکی رہتی ہے. لڑکیوں کے کئی کی پیس کر دیتے ہیں نا جادو میں, اور پھر وہ لڑکی ایسی ثابت کے ثابت نکل آتی ہے. ہاں, وہ کوئی چیز میں ڈالتے ہیں اس کو اور پھر اس کو کاٹ کاٹ کے پیسز کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ دیکھو. تو یہ سب ایکچولی میں کرتے نہیں ہے, یہ بس نظر کا دھوکہ ہے, یعنی نظروں کو مسحور کرتے ہیں. میم ہاتھ چالاکی نظروں کو یہ کرتے ہیں نا, ہاتھ کی. اس سے تو میم وہ لوگ جتنا ان کا بیک ڈراپ رہتا ہے سارا کچھ وہ کالے کلر کا اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہی ایلوژنز کریٹ ہوتے ہیں نا, تاکہ وہ چھپ جائے چیزیں ساری کہ وہ ایگزیکٹلی کر کے وہ پیچھے ہپنوٹائز کرتے ہیں میم, اور ایسا لڑکی کو سلا کے اوپر ایسا ہوا میں اڑا کے دکھاتے ہیں, ہپنوٹائز کرتے ہیں. کس طرح سے یہ جادو کے کام ہوتے ہیں. اور پھر لوگ جو ہے وہ دیکھتے بھی اور پھر تالیاں بھی بجاتے اور واہ واہ بھی کرتے کہ ہاں دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے. اور تو کان میں بھی نکالتے, کار میں کیا نکالتے ہیں؟ پانی نکالتے میم کان میں سے. کان میں سے پانی نکالتے, وہی. تو یہ سب جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے. اور جادو کے زور پہ یعنی کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. اگر دوسرا جو جادو رہتا ہے جو یعنی جنات کے جو ذریعے کیے جاتا ہے نا, وہ اگر جادو لیا جائے تو وہ بھی اگر جادو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ رہتا ہے. یہ کرتب جو رہتے ہیں نا کہ شوردہ بازی جس کو کہتے ہیں, وہ سب رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے اور یہ ہمیں اپنے ملک سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے. حالانکہ کبھی اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کی تھی, بلکہ وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی آنے کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے تھے فرعون کے پاس؟ کیا تھے 2 مقصد؟ بتائے جلدی سے. ایک توحید اور بنی اسرائیل کی رہائی.
وہ تو اپنے لوگوں کو وہاں سے ان کی غلامی سے فرعون کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آتے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے جانے آتے. تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے، یعنی جب انسان جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی بھی جو یعنی دین کی جب دعوت دینے کے لیے کوئی آتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے آتا ہے، تو کسی کو اپنا جو مقام اور مرتبہ یا سرداری یا امامت یا جو بھی رہیں گی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم یا کرسی ان کی کہ یہ جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گی. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپوزیشن یعنی جو اپنے اپوزیشن والے ہیں تو ان کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی، ان کو برا بھلا کہنے کی اور ان کے اوپر الزامات لگاتے. تو یہ تو ساری پالیٹکس میں بھی یہ ہے اور ہر جگہ یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ حق پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 اور 37 میں قولو انہوں نے کہا ارجع ڈھیل دے اس کو. کس نے کہا؟ ابھی یہ سرداری ایسا جو دربار جو تھے فرعون کے درباری، تو وہ لوگ کہہ رہے قولو انہوں نے کہا ارجع ڈھیل دے اس کو وہ اخاہ اور اس کے بھائی کو وابعث اور بھیج دے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے. تو کیا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بالکل ہر قسم کا سحار علیم بڑا جادوگر ماہر جادوگر وہ تیرے پاس آ جائیں گے. یعنی درباریوں نے فرعون کو پھر کیا مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو فی الحال تو کچھ مہلت دو، ایسی چھوڑے رکھو، کچھ ان کو نہ پکڑو نہ ان کو سزا دو، بس ان کو مہلت دو اور تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے ان کے باہمی مقابلہ کیا جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ. اور یہ بھی جو ہے نا کہ ان کے دل میں یہ جو بات آئی، یعنی جو سردار تھے یا جو درباری تھے فرعون کے ساتھ کے، تو ان کے دل میں بھی جو یہ بات آئی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. سبحان اللہ. یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر کا نتیجہ تھا تاکہ لوگ ایک جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی جو دلائل جو معجزات عطا کیے تھے اس کا مشاہدہ کرے اور پھر وہ ایمان لائے. تو سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی دشمنوں کے منہ سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ حق بات نکالتا ہے. کچھ بات یاد آئی ایسی؟ ایک بار کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا؟ قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے کس کے معاملے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. بہت بار ہوتا ہے مگر ہمارے ذہن میں تو ابھی ایک آ رہا ابراہیم تھا. علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا تھا؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ اس وقت تو اس میں تدبیر کا کیا ہوا. لفظ ہے؟ ہاں مگر دوسرا کوئی جس میں صاف یہ آیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے. میم یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں نا کہ جب ان کا بھائی کو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تدبیر کی ہے نا کہ ان کے دل میں ڈالا کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو بادشاہ کا جو پانی پینے کا جو گلاس تھا تو وہ ان کے اس میں ڈال دے تاکہ، اور پھر ان لوگوں سے یعنی ان کے بھائیوں سے ہی یہ بلوایا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی یعنی جس کے بھی ہم لوگوں میں سے یعنی تھیلے میں سے جس کے بھی اس میں وہ نکلیں گا تو اس کو یہاں ہی رکھو. یعنی جو ان کے دشمن تھے، بھائی تھے ان کے مگر دشمنی کر رہے تھے نا وہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے بھی، تو انہی کے ذریعے کہلوایا کہ یہ جو ہے وہ پھر اس کو یہاں ہی رکھا جائے. تو سبحان اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور سبحان اللہ یہ تو یعنی قرآن کی مثال ہے اور ہم لوگ دنیا میں ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے جو ظالم اور جابر جو لوگ ہوتے ہیں، مشرک جو لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے جو بھی کرتے ہیں، جیسے آپ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام فلسطین کے مسلمانوں پر اور دنیا کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کو کافروں پر اور یہودیوں پر زیونسٹ پر جو ہے وہ غلبہ نصیب فرمائے اور مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں. تو دیکھیں وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بہت اجر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی مل کر ان کے ساتھ جہاد کریں. تو سبحان اللہ کتنے لوگ جو ہے دنیا میں
کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان لوگوں کا ایمان دیکھ کر، سبحان اللہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے، یعنی اگر نقصان بھی بعض دفعہ کسی کو پہنچ رہا ہے دنیا میں، تو آخرت میں کتنا فائدہ ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں تک خیر پہنچتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہے نا۔ اور پھر جو ہے وہ نمبر 38 میں دیکھیں، یا تو کا بالکل، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ جادوگر، ماہر جادوگر جو ہے ان کو جمع کیا جائے۔ پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات، مقررہ وقت کے لیے، یوم معلوم، ایک معلوم دن کے لیے۔ اور میقات کیا ہوتا ہے؟ مقررہ وقت، اور یوم معلوم یعنی معلوم دن، یعنی یوم الزینہ، یعنی کہ کون سا دن تھا وہ کہ جس میں یہ کیا گیا؟ ان کا سیلیبریشن کا دن تھا نا، عید کا دن جیسے۔ جی کہ اس دن جو ہے وہ، یعنی ایک وعدے کا وقت اور جگہ، یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دن اور ایک جگہ مقرر کرے جس دن دونوں کا مقابلہ ہو، یعنی جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور وہ بھی کس جگہ پر ہو اور کس وقت پہ ہو۔ تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59 میں آتا ہے، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَإِنْ يَحْشُرُ النَّاسُ الضُّحَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو۔ دیکھیں دن چڑھے کی بھی بات آئی ہے، اور یوم الزینہ یعنی اس دن سے مراد جشن کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، یعنی فرعونیوں کا جو سالانہ میلہ ہوتا ہے نا، اس کا دن، تہوار کا دن مقرر کیا گیا۔ اور کیوں یہ تہوار کا دن یا میلے کا دن کیوں مقرر کیا گیا؟ کیونکہ اس میں چھٹی ہوتی ہے اور لوگ فارغ ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے یہ دن جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ اس بات کا سب لوگ، یعنی سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہو، اور سارے کے سارے لوگ اس کا مشاہدہ کرے کہ جادوگر انبیاء کرام کے معجزات، یعنی کس طرح سے مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں اپنے نبی کی، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ضحیٰ کا وقت، جو دن اس کی بات ہے نا، یعنی کہ دن چڑھے، چاشت کے وقت، یعنی جب روشنی اچھی ہو تاکہ لوگ اچھی طرح سے مقابلہ دیکھ سکیں۔ اور ہموار زمین کا بھی اس میں وقت آیا ہے، یعنی ہموار زمین کی بھی بات آئی ہے تاکہ سب آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں یہ بات آئی ہے، یعنی جادوگر، اور اس میں آتا ہے کہ تفسیر میں بات آتی ہے کہ جادوگروں کی تعداد 12,000 یا 80,000، یعنی مختلف نمبرز آئے ہیں، تو واللہ عالم، مگر مختلف تفسیر میں اس کا آتا ہے، یعنی منیمم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 80,000 تک مختلف جو اقوال ہے اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اتنے ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا اور قومی میلے کے دن متعین کیا گیا، اور چاش کا وقت، تاکہ سب لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کر سکے۔ اور پھر جو ہے وہ ان کو یہاں جمع کیا گیا، اور آگے دیکھتے ہیں مجتمعون، وقیلا، اور کہا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا کہ تم جمع ہونے والے ہو، یعنی جادوگر بھی جمع ہوں گے، اور پھر لوگوں سے بھی کہا گیا، یعنی لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ سب کے سب جمع ہو، اور آگے یہ جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ، وہ دیکھ سکے، تو مقابلہ کو دیکھ سکے، مجتمعون۔ اور سوالیہ انداز میں اس کے لیے کہا گیا کہ هل انتم مجتمعون، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ آئیے، تو پھر سامنے والا سوچتا ہے کہ ہاں دیکھیں گے، گئے تو گئے، نہیں تو نہیں۔ تو اس طرح سے سوالیہ انداز میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ آنے والے ہیں، تو سامنے والا پھر کیا کہتا ہے؟ ہاں ہم ضرور آئیں گے۔ تو اس طرح سے، تو سبحان اللہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، تو اس میں کتنے معنی رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بات کی گئی، کیا تم آنے والے، لعلنا، شاید کہ، آیت نمبر 40، لعلنا، شاید کہ، ہم نتبعو، ہم پیروی کرے، سحرتا، جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبون، اگر ہے وہ غالب آنے
اگر ہے وہ غالب آنے والے. فلما تو جب جاء السحرۃ آ گئے جادوگر، قالوا انہوں نے کہا لفرعون فرعون کے لیے ان لنا کیا بے شک ہمارے لیے لاجرن واقعی اجر ہے ان کننا اگر ہو ہم نحن الغالبین ہم ہی غالب آنے والوں میں سے. تو دیکھیں کس طرح سے یہ جو ہے وہ جادوگر کیا مطالبہ کرنے لگے، یعنی اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے، انہوں نے کہا. اور پھر جادوگر جب آئے تو جب میدان میں جمع ہوئے، مقابلے کے لیے جمع ہوئے، تو انہوں نے فرعون سے کیا کہا کہ انہوں نے جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم مقابلے میں جیت گئے تو ہمیں کیا ملیں گا. فرعون سے یعنی انعام وہ چاہتے تھے. تو سبحان اللہ، یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جادوگر جو کچھ بھی کرتے ہیں نا تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، یا یہ نہیں کہ ان کا کچھ زندگی کا کچھ اہم مقصد رہتا ہے یا کیا، بلکہ وہ صرف دنیا کے خاطر یہ مارے مارے پھرتے رہتے جو جادو دکھاتے نا. ابھی اس بار بھی ہم گئے تھے تو انڈیا میں، تو وہاں بھی دیکھے کہ کس طرح سے وہ ڈھول بجاتے تھے، آتے تھے، اور وہ حالانکہ اتنا وہ گھسا پیٹا وہی وہ ایک دو ایسی چیز بتاتے اور وہ پیسے جمع کرتے لوگوں سے، یعنی اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ کرتے. تو سبحان اللہ یہاں بھی دیکھیے وہی آیا کہ وہ جلدی سے بولنے لگے کہ یعنی ان کو کچھ یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم لوگ کامیاب ہو جائے یا ہماری قوم کی یہ ہو، بلکہ ان کا کیا ہے کہ ہاں ہمیں کیا انعام ملے گا، یعنی اپنی پیٹ کی خاطر جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی دنیا کے کمانے کے لیے، اور ان کا کچھ مقصد نہیں ہوتا ہے. جبکہ دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کوئی بھی نبی جو ہے تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بھی اس کا اجر نہیں چاہیے، اور میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے. اور ان کا یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام کرتے ہیں، ہر کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جو بھی دین کا کام کرے، لوگوں کو دین بتانے کا، دین سیکھنے کا، سمجھنے کا، سکھانے کا، تبلیغ کرنے کا، تو ان کے دل میں کبھی بھی ایک خواہش نہیں رہنا چاہیے کہ یعنی دنیا کی کوئی بھی خواہش نہیں رہنا چاہیے. مال کی تو چھوڑیے، مگر یہ کہ لوگ ہماری تعریف کرے یا لوگ ہمارا شکریہ کرے یا لوگ ہمیں کچھ گفٹ دے، تو یہ نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ جو بھی کرتا ہے وہ کس کے لیے انسان کرتا ہے؟ یہ ساری کوششیں. کیونکہ دنیا میں تو کوئی دیکھے اگر کوئی کتنا بھی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں اگر کسی کی کوئی تعریف کر بھی لیا تو آج تعریف کریں گے، کل وہی لوگ جو ہے وہ برائی کرنے لگیں گے، ہے نا. کچھ اگر انبن ہو گئی، کچھ ہو گیا تو کبھی بھی یہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے، چاہے وہ تعریف ہو کہ کچھ گفٹ ہو یا کچھ بھی ہو، تو کبھی یہ دل میں نہیں لانا چاہیے، اور بے لوس ہو کر جو ہے وہ دین کا کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اتنی تڑپ اور اتنی عطا کرے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے، دین کی طرف آئے اور ایمان قبول کرے، اتنی طرف میں اپنے آپ کو بلائے اور لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہے. بلکہ اب پیچھے ہم لوگ نے دیکھے نا کہ کس طرح سے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا یہ جو ہے وہ فرعون. تو آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی بات پسند کرتا ہے کہ نیکی اور خیر کی بات کسی کو بتائی جائے، بلکہ وہ تو پھر منہ ہی بناتے. تو کوئی بات نہیں، اگر منہ بھی بنا رہے، اگر آپ کو نہیں اپریشیٹ کر رہے تب بھی کوئی بات نہیں. جو اپنا کام ہے وہ یعنی جس طرح سے ہم لوگ نے پیچھے بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے اتنا اپوزیشن کر رہا ہے، فرعون اتنی دھمکی دے رہا ہے، پھر بھی وہ اپنا کام جو ہے وہ تبلیغ کا کرتے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے تمام نیکی اور خیر کے کاموں میں، اور کبھی بھی چھوٹی چھوٹی آزمائش آئے تو ہم لوگ پیچھے رہنے والے نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے نا، اور ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم لوگ استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اس پر قائم رہ سکیں تمام نیکی اور خیر کے کاموں میں. خود بھی دیکھیں جب ہم لوگ دین کا طالب علم ہوتے ہیں نا تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو دیکھا ہے، جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اور ہم اس وقت تک ثابت قدم رہ نہیں سکتے دین میں کہ جب تک ہم لوگ دوسروں کو نہیں بتائیں گے. اگر ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں بس ہمیں پتہ چل گیا ہم عمل کریں گے، تو جب تک دوسروں کو نہیں بتائیں گے، ہم لوگ اپنے ہی پاس رکھیں گے، تب تک ہم ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی ہم لوگ سیکھ کر عمل کرنے والے بنے، اور بتانے کا مختلف طریقہ ہے، چاہے آپ عمل کے ذریعے بتائے، زبان کے ذریعے بتائے، جس کی جیسی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بعض اوقات لوگ عمل کر کے دکھاتے کہ سامنے والے سب عمل کرنے لگتے اس کے اوپر، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو عمل کر رہے ہیں نا، جو دیکھ کر جو لوگ عمل کر رہے ہیں تو اتنا ہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 43، نہیں پھر فرعون نے کیا کہا جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم لوگ جیت گئے، اگر یہ مقابلے میں ہم لوگ جیت گئے تو ہم کو کیا انعام ملے گا؟ تو اس نے کیا کہا فرعون نے، قول نعم، کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ بے شک تم اذا لمن المقربین، البتہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں انعام بھی ملے گا اور تم مقرب لوگوں میں بھی ہو جاؤ گے، یعنی کہ ان کے درباریوں میں شامل ہوں گے، یعنی مطلب ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ درباریوں میں شامل ہوں گے، وہ دربار میں ان کو ایک بلند مقام ملے گا، ان کا پھر ان کا قرب ملے گا۔ دیکھیں انسان جو ہے نا جس چیز میں رہتا ہے اسی کی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو شرک میں ہے نا تو وہ شرک کرنے والے جو رہتے ہیں نا تو ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش رہتے ہیں، اور جو توحید پہ رہتے ہیں تو وہ کس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم لوگ کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ساری کوشش ہم لوگوں کی کیوں رہتی ہے؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اور یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ دور ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے پتہ ہے نا؟ چلتا ہے نا میڈم، چلتا ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ دور ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کا اندر سب سمجھ میں آتا ہے کہ جب نیکی کرتے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے، چاہے چھوٹا سا بھی کام ہو مگر بہت اخلاص کے ساتھ کرے تو کیسے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ اور کوئی کام کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی زبان سے ایسی لا علمی میں ایسی کوئی بات نکالتے تو اتنی دوری محسوس ہوتی ہے کہ بالکل دور دور اللہ تعالیٰ سے لگتی ہے۔ تو جب بھی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جب تک قریب نہیں ہو جائے تب تک اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، جس کی رضا کے لیے ہم لوگ جس کے لیے ہم لوگ یہ سب کو جو بھی کرتے کوشش صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ساری کوشش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہے اور اب تک ہو چکی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نئی بندوں کی محبت نصیب فرمائے، اور ہر ایسے عمل کی محبت نصیب فرمائے جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اللہ آمین ثم آمین۔ تو اس کے لیے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا تو ان لوگوں کا قرب، یعنی ان لوگوں کا ساتھ بھی ہم لوگ جب رہتے ہیں نا تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی میں شامل کرے۔ تو جو شرک پر ہوتے ہیں تو وہ ان کا قرب چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کیا تم میرے مقرب بندوں میں ہو جاؤ گے؟ پھر جو ہے وہ آیت نمبر 43، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ڈالو، ما انتم جو ہو تم ڈالنے والے، فالقوا تو انہوں نے ڈالے، حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا اور انہوں نے کہا، بعزتی فرعون کے عزت کی قسم، یعنی انا بے شک ہم لنحن الغالبون، البتہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو یعنی اس میں کیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ جو بھی تمہیں ڈالنا ہے ڈالو، یعنی تم شروع کرو۔ تو سبحان اللہ، یعنی دیکھیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو اتنا بڑا یہ امیجن کر رہے ہیں آپ لوگ کہ کتنا بڑا یہ مجموعہ تھا، کتنے لوگ تھے بتائیں، کتنے جادوگر تھے بتائیے؟
अभी बताए थे ना कितने 12,000 से 12,000 से 10,000 12,000 इन तरह का 12,000 हुआ से था ना। 80,000 तक है ना, इतने जादूगर थे। हाँ, और सब माहिर जादूगर थे सारे, और देखने वाले भी इतने ही ज्यादा तादाद में, सुभान अल्लाह। तो वहां उनके दरमियान खड़े होकर मूसा अलैहि सलाम बात कर रहे, और ये सारा अभी मुकाबला कर रहे, सुभान अल्लाह। और फिरऔन के सामने, और इससे पहले जो है वो फिरऔन के सामने जाकर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला की दावत पेश की। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि सरकश जालिम बादशाह था, तो उसके सामने खड़े होके दावत हक दी अल्लाह ताला, यानी सुभान अल्लाह। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके ना कि किस तरह से उनके दिल में खौफ था और किस तरह से उनका दिल घुट रहा था, सुभान अल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह जब उन्होंने लब्बैक की तो अल्लाह ताला ने उनके दिल से वो खौफ और वो घबराहट और वो जबान की जो लगत थी, जो स्टमरिंग जो करते थे, वो सारा कुछ निकाल लिए, और अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी और जुर्रत अता की कि वो जो है वो जालिम जाबिर बादशाह के सामने, फिरऔन के सामने जो है वो दावत हक कर सके। तो अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं, और ये किससे होता है? ईमान से होता है। जब ईमान आता है ना तो सुभान अल्लाह, और जब तलब आती है कि हाँ मैं करूंगी, तब अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत देता है और मदद करता है अल्लाह ताला की। मुस्तमीऊन, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता भी हूँ। तो देखिए किस तरह से वही मूसा अलैहिस्सलाम है, और उन्होंने जो है वो भरे दरबार में जो है वो ऐसे सरकश बादशाह के सामने दावत, यानी दीन की दावत, हक की दावत दी। और फिर किस तरह से इतनी बड़ी गैदरिंग में इतने लोग, इतने माहिर जादूगर। अल्लाह ताला बस हम लोगों को भी हिम्मत अता करे, जुर्रत अता करे ना, नेकी और खैर की बात लोगों को पहुंचाने में, बुराई से रोकने में। तो जब भी इसके लिए वो है ना कि वो जब भी ऐसा डर लगे दिल में, चाहे वो अपने ही लोगों में हो, मगर दिल में अगर डर हो ना कि कैसी बात करूं कैसी बात करूं, 4-5 लोग बैठे हुए और आप कुछ नेकी और खैर की बात बताना चाहते हैं, तो हम लोग को फौरन से मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए, और फिर फौरन से क्या पढ़ना चाहिए? कौन सी दुआ पढ़ेंगे? रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर इसके लिए देखिए जितने भी स्कॉलर्स है, जितने भी आलिम है, जितने भी इमाम है, सब जब भी अपनी बात शुरू करते हैं तो यही पढ़ते हैं दुआ, सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी, यानी अगर वो कहते ही नहीं है, देखिए इसमें भी सुभान अल्लाह कितनी बड़ी हिकमत है ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते ही नहीं कि हाँ मेरी जबान में लुगत है, या मैं मेरा दिल फूटता है, तो मैं कैसे करूं, तो फिर वो दुआ भी नहीं होती थी ना। तो सुभान अल्लाह, देखिए वो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हम लोगों को यानी कितनी प्यारी दुआ मिल गई कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आता है हदीस में कि एक जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा जिहाद है, कलमा हक कहना एक जालिम जाबिर बादशाह के सामने। हम लोग तो अपने ही लोगों के सामने कहने के लिए बाज का जो है वो डर जाते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा मानेंगे, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबके हक में हाँ रहम करे। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम, हमीदा कुछ पूछना चाहती हूँ। जी क्या? जी तो फिर यहाँ से क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहाँ थे हम लोग? मैम अल्लाह ताला हमें भी ताकत दे ऐसी हक का कलमा कहने की और दावत देने की। जी बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। नहीं, कौन सी आयत पे थे हम लोग? आयत नंबर 45 चालू होंगे हाँ अभी 45 मैम। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो क्या कहा कि यानी उन लोगों से कहा, जादूगरों से कहा कि तुम पहले डालो। तो उसके बारे में भी क्या था? एक सेकेंड ना, यह जो ये बात आई थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि पहले तुम डालो। तो इससे भी यानी क्यों ऐसा कहा कि उनको क्यों पहले कहा कि तुम डालो, ताकि यानी मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उन पर वाज़ेह हो जाए
کہ وہ جادوگر کی اتنی بڑی تعداد میں جو تھے، جو فرعون نے جو جمع کیا تھا، تو اسی طرح یعنی وہ جو ہے وہ اپنے کرتب دکھا سکے، اور تاکہ یعنی باطل، یعنی جو باطل ہے وہ کتنا بھی اگر زور لگائے تو پھر اس کے بعد حق اس پر غالب ہی آنے والا ہے. یعنی پہلے وہ اپنی جتنے بھی باطل جو ہے نا وہ سارے اپنے کرتوت دکھائے، اور پھر جو ہے حق جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تاکہ ان لوگوں پر جو یعنی جو حق ہے وہ تو باطل ہونے ہی والا، جو حق ہے وہ حق ہی رہنے والا ہے، اور باطل جو ہے وہ ظاہر کا یعنی وہ چلے جانے والا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ پہلے جب انہوں نے ڈالے نا تو اس میں سورہ طٰہٰ میں ہی آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةٌ مُوسیٰ. تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، کیونکہ امیجن کیجئے کہ اتنے وہ جادوگر ہے اور وہ سارے کے سارے ایک ساتھ اپنے جو عصا اور رسیاں ہیں وہ ڈال رہے، اور وہ جو ہے وہ سانپ کی طرح پورے میدان میں یہاں وہاں گھوم رہے. تو یہ دیکھ کے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہوا، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں آتا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے، یعنی جادوگروں نے یعنی جو جادو پیش کی کہ ہزاروں کی تعداد میں لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی، اور پھر وہ میدان میں میدان جو تھا وہ سانپوں سے بھر گئے. تو لوگ بھی جو تھے وہ دہشت زدہ ہو گئے، اور فرعون اور اس کے درباری جو ہے وہ جادوگروں کے کارنامے دیکھ کر دل میں خوش ہونے لگے. پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، یعنی جب خوف محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی پاک ڈالی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی اپنا عصا ڈالو، تو وہ جو ہے وہ ثعبان مبین یعنی وہ سانپ بن جائے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ساری یعنی جو ان کی رسیاں اور یہ تھی نا جو لاٹھیاں تھی تو اس کو جو ہے وہ نگلنے لگا. تو یعنی وہ ایک بڑا اژدہا ہو گیا، اور پورے اس میں دوڑ کر جو ہے وہ سارے جو ان کے کرتوت جو تھے، جو یہاں جو لفظ ہے نا ما یافکون، جو وہ جھوٹ گھر رہے تھے، یعنی وہ سانپ اور یہ نہیں تھے، لیکن جو وہ جھوٹ گھر رہے تھے یعنی یہ جادو کر رہے تھے، جو نظر بندی کی تھی. تو اس پہ جو ہے وہ ان کا جو اژدہا تھا اس نے پوری چیزوں کو جو ہے وہ نگل دیا. پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 46 47 اور 48. فَأُلْقِیَ، تو پھر ڈال دیے گئے سحرۃ جادوگر ساجدین، سجدے میں سجدہ کرنے والوں کی حالت میں. قولوا آمنا، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، برب العالمین، ساتھ رب العالمین کے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کے. قولا یعنی جیسے ہی انہوں نے دیکھا جادوگروں، یعنی جادوگر کیا لفظ آیا یہاں کہ جادوگر ڈال دیے گئے سجدے میں، یعنی وہ سجدے میں گر پڑے. جیسے ہی انہوں نے دیکھے نا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ ان کے تمام جو کرتوت ہے کرتب ہے اس کو پوری نگل رہی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ کیونکہ وہ جادوگر تھے نا، تو جادوگر جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. جبکہ عوام جو تھی، جو دیکھنے والے تھے، ان کو تو نہیں پتا چلا، مگر یہ جادو جس طرح سے ایک جوہری ایک ہیرے کی کو پہچانتا ہے نا، تو سبحان اللہ اسی طرح جادوگر بھی جو ہے وہ پہچان گئے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ جادو نہیں ہے. تو اسی لیے وہ ایمان لائے. یعنی جادوگر نے جب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک کر وہ جو حرکت کرنے لگی تھی جس سے سارا میدان بھر گیا تھا اور سبھی لوگ جو دہشت میں آ گئے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال، اور جب انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگلنے لگا، تو یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو کا فن نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی میں حقیقت ہے اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. اور پھر انہوں نے اپنی شکست مان لی اور یعنی اس بات کا اعتراف کیا، اور بھرے مجموعے میں یعنی پورے اس میں جو ہے وہ اپنے رب العالمین پر ایمان لائے. سبحان اللہ. دیکھیں میم کس یہاں طرح. جی سوری میم،
मैम यहाँ पर देखो वो मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी फिरौन ने जो है एक चाल चली थी आपसे अरे मूसा अलैहिस्सलाम को गिराने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी चाल को पलट दिया और उसकी चाल के वजह से ही जो है अल्लाह ताला ने जो है इतने सारे लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा जो है। बिल्कुल सुभान अल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिक व सौदा मलिक के देखिए वो यानी उसकी तो चाल थी कि भाई ये सब लोग समझ जाए कि यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जादू लेके आए, मगर किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी चाल उसी पर फेर दी। तो आज भी दुनिया में जो भी जिसके खिलाफ चाले चलता है तो अल्लाह ताला इसी तरह मजलूम की मदद यानी जालिम की मदद नहीं करता है बल्कि मजलूम की मदद करता है। तो किस तरह से वो सारे जो है वो जादूगर, वो तो यानी मुखालिफत में लेके आए थे ना इतने जादूगरों को, इतने जादूगर जहां जहां से यानी पूरे जगह जगह से जमा करके लाए थे, और वो भी माहिर और अलीम इल्म वाले, सुभान अल्लाह। तो वो सारे के सारे जादूगर जो है वो सजदे में गिर गए और वो ईमान लाए, सुभान अल्लाह। तो इसका जिक्र हम लोग पीछे एक्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये सारी बातें बार बार डिटेल में करने की जरूरत है, आपको अगर चाहे तो आप सूरह तहा की ये सारी आयतें कल भी हमने इससे बताए थे, क्योंकि हम आज देख रहे हैं तो उसमें काफी डिटेल है, तो वो सारा पहले ही गुजर चुका है, तो वो आप लोग उससे मुताला कर सकते हैं पूरी तफसीर, या तो फिर किसी को हम ग्रुप में सेंड करने बोलेंगे या आयत का तफसीर जो हो चुकी है वो, हाँ, तो उसमें से भी आप पूरी डिटेल सुनिए, सारी बातें पहले हो चुकी है, तो बार बार जो है वो पूरा डिटेल में नहीं जा सकते ना। फिर देखिए नेक्स्ट जो आयत है उसमें देखिए कि कौला आमन, तो फिर जब फिरौन ने ये देखा तो क्या कहा कि कहा आमन तो लहू के ईमान लाए तुम उस पर, कबल इससे पहले अन के आजन लकुम के मैं इजाजत दूं तुमको, इन्नहु बेशक वो लकबीरुकुम अलबत्ता तुम्हारा बड़ा है, अल्लजी जिसने अल्लमकुम सिर सिखाया तुमको जादू, फलसौफ तअलमून बस अलबत्ता अनकरीब तुम जान लोगे, अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा आइदियकुम तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पाँव को, मिन खिलाफ सिम से, वल उसल्लिबन्नकुम और अलबत्ता मैं जरूर सूली पर चढ़ाऊंगा, अजमईन सबके सबको, सबके सबको। तो देखिए कि किस तरह से जो है वो इन लोगों ने जो है वो यानी जादूगरों ने या किस तरह से ईमान लाया, यानी जादूगर जब ईमान लाए तो जब फिरौन ने देखा कि जादू उसकी शिकस्त हो गई है और जादूगर ईमान ला चुके हैं, तो वो बहुत ही गुस्से में आ गया और पहले यानी वो जो है वो धमकी देने लगा कि यानी पहले तो सिर्फ एक मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों ही थे ना कि जो ईमान लाए थे, लेकिन ये जो मुकाबला उसने रखा था उसकी जीत के लिए, लेकिन उसने देखा कि इतने लोग जब ईमान लाए, इतने जादूगर, तो गुस्से में आ गया और उसने जादूगरों को डराने धमकाना शुरू किया। और ये क्यों डराना धमकाना शुरू किया होगा बताएं? और आज भी यही होता है, इस्लाम फोबिया जो कहते हैं ना कि क्यों डराया जाता है इस्लाम से, बताए क्यों डराया जाता है इस्लाम? तो लगता है उनकी पावर खत्म हो जाएंगी ना सारी, और दूसरे उनका लोग भी कोई उनको देखकर नहीं, और इस्लाम उनको पहले नहीं, आगे बढ़े नहीं, दूसरे लोग और ईमान ले आए। दूसरे लोग, बिल्कुल सही, बारकल्लाह फी इल्मिकुम व सालिह अमालिकुम, ताकि दूसरे लोग यानी क्यों ये सजा दी जाती है और क्यों कहा जाता है आज भी मुसलमानों को कि हाँ ये टेररिस्ट है, ये इंतहा पसंद है, ये है वो है, तो क्यों ये इल्जाम लगाया जाता है, क्यों डराया और धमकाया जाता है? ताकि कोई दूसरा ईमान नहीं लाए। तो इसी तरह फिरौन ने जब देखा कि जादूगर जो है वो ईमान लाए तो उनको डराना धमकाना शुरू किया और उन पर इल्जाम लगाया कि तुम मूसा और हारून के साथ पहले ही से ही मिले हुए हैं। और फिरौन ने जादूगरों के हाथ और पांव, कितनी धमकी दिया कि दोनों के हाथ और उन लोगों के हाथ और पांव जो है वो मुख्तलिफ सिम से काट कर सूली पर चढ़ा देने का ऐलान किया उसने, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी जुर्रात न कर सके कि वो कौन सी जुर्रात, ईमान लाने की जुर्रात नहीं कर सके। और ये हाथ और पैर का मुखालिफ सिम से काटा जाना क्या है कि यानी राइट हैंड है अगर तो लेफ्ट लेग है तो यानी दो अपोजिट साइड के हाथ और पाँव। तो देखिए किस तरह से उसने जो है वो धमकी दी। और यही देखे वही जो उस टाइम वो फिरौन थे, आज के भी जमाने के फिरौन है जो इस तरह से ईमान लाने वालों को सताते हैं और उनके जरिए दूसरों को भी यानी उनको इतना टॉर्चर करते, इतना उन पर जुल्म करते
کہ کسی کی ہمت نہ ہو ایمان اسلام قبول کرے، اور جو مسلمان ہے تو وہ بھی ہل جائے، تو مگر اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو وہ اس طرح کی چالیں کرتے ہیں نا، جتنے بھی آج کے دور کے فرعون ہیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو انہی پر پھیر دے، جو وہ گڑھے بناتے نا دوسروں کو گرنے کے لیے، اللہ کرے کہ انہی کو گرائے۔ اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، جو بھی اسلام دشمنی کرتے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اس نے دوسروں کو دوسرے لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے لیے اتنی دھمکی دی، اور بلکہ اعلان کیا کہ یعنی، اور تاکہ اگر یہ لوگ بھی ہے تو جلدی سے اس کی طرف پلٹ جائے، کیونکہ وہ تو چاہ ہی رہے تھے نا، پہلے جب وہ شروع ہوا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم کو کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، تو ان کو جیسے ایک طرح سے ڈرا دھمکا کے پھر سے اپنی طرف لانا چاہتا تھا۔ تو آگے پھر دیکھتے ہیں، ہاں لاسٹ آیت ہے، قولوا لا ضیر، انہوں نے کہا نہیں کوئی پرواہ، کوئی نقصان، انا الی ربنا منقلبون، کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، انا بے شک ہم نطمع، ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دیں گا ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطائیں، ان کننا کہ ہے ہم اول المؤمنین، ہم پہلے ایمان لانے والے۔ تو سبحان اللہ، یعنی جادوگر نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے سزا دے دو، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں، اگر مر بھی گئے تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل میں جب سچا ایمان آتا ہے نا تو خوف، تمام خوف جو ہے وہ نکل جاتے، پھر چاہے یعنی جان جانے کا بھی جو خوف رہتا ہے نا تو وہ بھی نکل جاتا ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا انہوں نے، اور ہمیں پورا یقین ہے، جادوگروں نے کیا کہا فرعون سے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری تمام پچھلی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ تمام ہماری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گا، کیونکہ ہم اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یعنی جادوگر فرعون سے انعام اور اکرام کی التجا کر رہے تھے، اور جب ایمان آیا تو ان کی اتنی جرت ہوئی کہ وہ اس ظالم اور جابر بادشاہ کی سولی چڑھانے کی دھمکی سے بھی نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ فرعون کی جو بڑائی کی جگہ جو تھی وہ کس نے لی؟ پہلے تو انسان ان کے دل میں کس کی بڑائی تھی؟ جب وہ انعام مانگ رہے تھے فرعون کی بڑائی تھی، لیکن جب وہ ایمان لائے تو ان کے دل میں کس کی، فرعون کی بڑائی کی جگہ کس نے لے لی؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی نہیں، بڑائی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی بڑائی، اللہ ایمان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، جی جی، ایمان کی وجہ سے وہ جگہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی نے لے لی، اور جب اللہ تعالیٰ پر جب حقیقی طور پر کوئی ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے تو نہ کسی کی بے عزتی کرنے کا خوف ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان، یعنی یہ نہیں ڈر رہتا ہے کہ ہاں لوگ مجھے بے عزت کر رہے یا مجھے لوگ حقیر سمجھ رہے، یہ ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، جرت ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، تو اور وہ جو ہے وہ یعنی دنیا کی معمولی، یعنی دنیا جو ہے وہ انہیں معمولی لگنے لگتی ہے، اور ان کا مرکز جو کیا ہوتا ہے، انٹینشن کیا ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ایمان مضبوط کرے، اور ہم سب کو بھی زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اور یہاں بھی آتا ہے کہ سجدے میں جھک گئے نا، تو اس میں آتا ہے کہ کیونکہ یعنی وہ جس فلم میں، یہ سورہ طہ کی ہم تھوڑا سا بتا رہے ہیں، اس میں جو لکھا ہے تفسیر آئی تھی کہ کیونکہ جس فیلڈ میں جو ماہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت اسے پتا ہوتی ہے، جس طرح ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، اسی طرح جادوگر کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں حق کی پہچان اور صلاحیت رکھی ہے، جس کے دل میں بھی تھوڑی سی بھی خیر ہوتی ہے اور حق کی طلب ہوتی ہے تو جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ حق قبول کرتے ہیں۔ تو جادوگر میں بھی خیر تھی تو ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور تمام جو شرک اور بدعت ہے اسے محفوظ رکھے، اور ایمان مضبوط کرے، ہم لوگوں کی ایمانی جرات عطا کرے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔
چلیں یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے نیکسٹ یہ دیکھیں گے. اور وہ جو آپ کو بتائے کہ وہ اس کے بارے میں نا آپ سب لوگ سرچ کیجئے، صرف ایک اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہے. ہاں، اور پھر ہم لوگ منڈے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اوکے چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقنی تفکر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبي وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.